السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہاراشٹر راجیہ اردو شکشک سنگھٹنا ضلع شاخ عثمان آباد کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ماہ ربیع الاول میں جو کوئز کا مقابلہ لیا جانا طے ہے، اس کے لیے طلباء کو نصاب کی تیاری کے لیے یہاں پر چند سوالات برائے مشق دیے جا رہے ہیں۔ طلباء ان سوالات کے ذریعے سے کوئز کے مقابلے کی تیاری کر سکتے ہیں۔ آئیے بالترتیب ہم سوالات مع جوابات پیش کیے دیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ سوال نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ سوال نمبر 4، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے۔ سوال نمبر 5، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان قریش سے تھا۔ سوال نمبر 6، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کو کون سا سال کہا جاتا ہے؟ جواب: عام الفیل کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی؟ جواب: ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ سوال نمبر 8، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کنیت کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کنیت ابو القاسم ہے۔ سوال نمبر 9، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس نے دودھ پلایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ سوال نمبر 10، حضرت حلیمہ ہمارے نبی کی کون ہیں؟ جواب: رضاعی ماں۔ سوال نمبر 11، رضاعی ماں کسے کہتے ہیں؟ جواب: بچے کی دودھ پینے کی مدت میں حقیقی ماں کے علاوہ جن عورتوں کا بچہ دودھ پیتا ہے وہ رضاعی ماں کہلاتی ہیں۔ سوال نمبر 12، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاعی ماں کے پاس کتنے سال رہے؟ جواب: 4 سال۔ سوال نمبر 13، شق صدر کسے کہتے ہیں؟ شق صدر کسے کہتے ہیں؟ جواب: سینے کو چاک کرنا، اس کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 14، شق صدر کتنی مرتبہ ہوا؟ جواب: شق صدر 4 مرتبہ ہوا۔ سوال نمبر 15، ماں کے انتقال کے وقت ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ جواب: ماں کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ سوال نمبر 16، ماں کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ جواب: ماں کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کی۔ سوال نمبر 17، ہمارے نبی کے دادا کا نام کیا تھا؟ جواب: ہمارے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ سوال نمبر 18، عبد المطلب کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 8 سال تھی۔ سوال نمبر 19، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے چچا اور پھوپھیاں تھیں؟ جواب: 9 چچا اور 6 پھوپھیاں تھیں۔ سوال نمبر 20، کتنے چچا پھوپھیاں اسلام لائیں؟ جواب: 2 چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس اور 1 پھوپھی حضرت صفیہ نے اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 21، عبد المطلب نے وفات کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے سپرد کیا؟ جواب: ابو طالب کے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ سوال نمبر 22، ہمارے نبی نے ملک شام یعنی آج کا سیریا، اردن، لبنان، فلسطین کے کتنے سفر کیے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے 2 سفر کیے۔ سوال نمبر 23، ہمارے نبی کے ملک شام کے پہلے سفر کے وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: 12 سال۔ سوال نمبر 24، جنگ فجار کیا ہے؟ جواب: جنگ فجار قریش اور بنی قیس کے درمیان مشہور معرکہ یعنی لڑائی ہے۔ سوال نمبر 25، جنگ فجار کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 14 سال۔ سوال نمبر 26، ہاشم ہمارے نبی کے کون تھے؟ جواب: پردادا تھے۔ سوال نمبر 27، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کتنے سال کی عمر میں ہوا؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال 25 سال کی عمر میں ہوا۔
سوال نمبر 28، ہمارے نبی کے والد کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب مدینہ منورہ میں۔ سوال نمبر 29، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب مقام ابوا میں، جو مدینہ سے تقریباً 1 میل دور ہے۔ سوال نمبر 30، مقام ابوا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ کون لایا؟ جواب حضرت ام ایمن نے۔ سوال نمبر 31، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی کس خاتون کا سامان تجارت لے کر ملک شام کا دوسرا سفر کیا؟ جواب حضرت خدیجہ کا۔ سوال نمبر 32، ملک شام کے دوسرے سفر میں کس راہب نے آپ کے نبی ہونے کی بات کہی؟ جواب نستورہ راہب نے۔ سوال نمبر 33، سب سے پہلی خاتون جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ان کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ سوال نمبر 34، نکاح کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب 25 سال۔ سوال نمبر 35، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ کس کی سرپرستی میں ہوا؟ جواب ابو طالب کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی سرپرستی میں ہوا۔ سوال نمبر 36، نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ جواب 40 سال۔ سوال نمبر 37، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد کتنی ہوئی؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد 7 ہوئیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ سوال نمبر 38، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ سوال نمبر 39، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام زینب تھا۔ سوال نمبر 40، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ جواب قاسم، عبداللہ، انہی کا لقب طیب، طاہر تھا، اور تیسرے ابراہیم۔ سوال نمبر 41، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ 4 بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ سوال نمبر 42، نبوت ملنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا کر تنہا خدا کی یاد میں دھیان جماتے تھے؟ جواب غار حرا میں۔ سوال نمبر 43، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ جواب 40 سال کی عمر میں۔ سوال نمبر 44، سب سے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب غار حرا میں۔ سوال نمبر 45، سب سے پہلی سورت جس کی آیات نازل ہوئیں کون سی ہے؟ جواب سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات۔ سوال نمبر 46، تعمیر کعبہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب 35 سال تھی۔ سوال نمبر 47، جب عمارت قد آدم تک پہنچی تو کس مسئلے پر اختلاف ہوا؟ جواب حجر اسود کی تنصیب پر ہر قبیلہ حجر اسود نصب کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا، اس بات پر اختلاف ہوا۔ سوال نمبر 34، حجر اسود کیا ہے؟ جواب ایک کالا پتھر ہے۔ سوال نمبر 48، یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ جواب یہ پتھر جنت سے آیا ہے۔ سوال نمبر 49، حجر اسود کا رنگ پہلے کیسا تھا؟ جواب پہلے سفید رنگ کا تھا، گناہگار انسانوں کے چومنے کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ سوال نمبر 50، غار حرا کہاں ہے؟ جواب مکہ مکرمہ سے 2 میل دور کوہ نور پر غار حرا واقع ہے۔ سوال نمبر 51، وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ جواب وحی لانے والے فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ سوال نمبر 52، پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ جواب آپ رشتہ داروں پر شفقت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بیواؤں، یتیموں اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے، مہمان نوازی کرتے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ سوال نمبر 53، حضرت خدیجہ اپنے کس چچا زاد بھائی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں؟ جواب ورقہ بن نوفل ابن اسد۔ سوال نمبر 54، نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب نبی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ سوال نمبر 55، سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ جواب
سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سوال نمبر 56، سب سے آخری نبی کون ہے؟ جواب، سب سے آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال نمبر 57، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ سوال نمبر 58، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائیں۔ سوال نمبر 59، مردوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ جواب، حضرت ابو بکر۔ سوال نمبر 60، غلاموں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ جواب، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال نمبر 61، قریش مکہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا القاب دے رکھے تھے؟ جواب، امین اور صادق۔ سوال نمبر 62، اہل مکہ کو کس پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دی؟ جواب، کوہ صفا پر۔ سوال نمبر 63، مکہ مکرمہ میں پہلا اسلامی سینٹر کون سا تھا؟ جواب، دار ارقم۔ سوال نمبر 64، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا چچا اسلام دشمنی میں سب سے پیش تھا؟ جواب، ابو لہب۔ سوال نمبر 65، حضرت جبرائیل علیہ السلام کن صحابی کی شکل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آیا کرتے تھے؟ جواب، حضرت وحیہ بن کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں۔ سوال نمبر 66، صحابہ کرام نے پہلی ہجرت کس سن میں کی؟ جواب، صحابہ کرام نے پہلی ہجرت 5 نبوت کے 5ویں سال میں کی۔ سوال نمبر 67، پہلی ہجرت کس علاقے کی طرف ہوئی؟ جواب، حبشہ، جس کو آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی۔ سوال نمبر 68، حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب، اصحمہ نجاشی۔ سوال نمبر 69، پہلی ہجرت میں کتنے مرد اور عورتیں تھیں؟ جواب، 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ سوال نمبر 70، پہلی ہجرت کا امیر کس کو بنایا گیا؟ جواب، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 71، دوسری حبشہ کی ہجرت میں کتنے مرد اور عورتیں تھیں؟ جواب، 83 مرد اور 18 یا 19 عورتیں تھیں۔ سوال نمبر 72، حبشہ کی پارلیمنٹ میں کس صحابی نے اسلام اور قرآن کا تعارف پیش کیا؟ جواب، حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے۔ سوال نمبر 73، کیا نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دیا؟ جواب، نہیں، بلکہ ان کو مزید اعزاز و اکرام سے رہنے کی اجازت دے دی۔ سوال نمبر 74، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ دعوت پر کس نے سب سے پہلے آپ پر پتھر پھینکا؟ جواب، آپ کا چچا ابو لہب نے۔ سوال نمبر 75، حبشہ کی جانب ہجرت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی اور داماد تھے؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 76، مشرکین مکہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کس سن میں کیا؟ جواب، 7 نبوی میں، یعنی نبوت کے 7ویں سال۔ سوال نمبر 77، یہ بائیکاٹ کتنے سال رہا؟ جواب، 3 سال رہا۔ سوال نمبر 78، مشرکوں کے بائیکاٹ کیے جانے پر آپ اور آپ کا خاندان کہاں محصور رہا یعنی قید رہا؟ جواب، شعب ابی طالب میں۔ سوال نمبر 79، عہد نامے میں کیا لکھا تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بنو ہاشم سے کوئی بات چیت نہ کرے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کرے اور نہ ان سے رشتے ناتے رکھے، یہ سب لکھا تھا۔ سوال نمبر 80، یہ معاہدہ کس نے لکھا تھا؟ جواب، منصور بن عکرمہ نے۔ سوال نمبر 81، معاہدہ کہاں لٹکایا گیا؟ جواب، معاہدہ خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا گیا۔ سوال نمبر 82، اس عہد نامے کا کیا ہوا؟ جواب، اس عہد نامے کو دیمک کھا گئی اور بجز اللہ کے نام کے کچھ بھی باقی نہ بچا۔ سوال نمبر 83، عہد نامہ لکھنے والے پر اللہ کا کیا عذاب نازل ہوا؟ جواب، اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ سوال نمبر 84، کون سے سال کو عام الحزن کہتے ہیں؟ جواب، سن 10 نبوی کو عام الحزن کہتے ہیں۔
سوال نمبر 85 عام الحزن کا کیا معنی ہے؟ جواب عام الحزن کا معنی غم کا سال ہے۔ سوال نمبر 86 اس کو عام الحزن کیوں کہتے ہیں؟ جواب 10 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوت کے 10ویں سال کو ابو طالب آپ کے چچا آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، جو کہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محسنین میں شامل تھے۔ سوال نمبر 87 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح کیا؟ جواب حضرت سودا بنت زمعہ سے۔ سوال نمبر 88 انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب 65 سال۔ سوال نمبر 89 ہمارے نبی نے طائف کا سفر کب کیا؟ جواب شوال 10 نبوی میں یعنی نبوت کے 10ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ سوال نمبر 90 اس سفر میں آپ کے ساتھ کون تھا؟ جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 91 طائف کہاں واقع ہے؟ جواب مکہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سوال نمبر 92 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیوں کیا؟ جواب اہل طائف کو کلمہ حق کی دعوت دینے کے لیے۔ سوال نمبر 93 اہل طائف ہمارے نبی کے ساتھ کس طرح پیش آئے؟ جواب بڑی بے دردی اور بے رحمی سے پیش آئے۔ سوال نمبر 94 آپ دوبارہ مکہ میں کس کی پناہ میں داخل ہوئے؟ جواب مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ کی پناہ میں۔ سوال نمبر 95 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کن 2 آدمیوں کے حق میں یہ دعا کی کہ خدایا ان میں سے جو تجھے محبوب ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما؟ جواب عمر بن خطاب اور عمرو بن حشام۔ سوال نمبر 96 یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ جواب یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ سوال نمبر 97 معراج کسے کہتے ہیں؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک اور جہاں تک اللہ کو منظور تھا لے گئے، یہ سفر معراج کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 98 یہ معراج جسمانی تھی یا روحانی؟ جواب یہ معراج جسمانی تھی۔ سوال نمبر 99 کیا واقعہ معراج کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ جواب واقعہ معراج کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں موجود ہے۔ سوال نمبر 100 معراج کے واقعے کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔